ایک دن حضرت عمر بازار میں گشت کر رہے تھے۔ آپ کو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ملا۔ وہ عیسائی تھا۔ وہ بولا، اے امیر المومنین، آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں، کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ خراج لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم پر کتنا خراج ہے؟ وہ بولا، روزانہ 2 درہم۔ آپ نے پوچھا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولا، میسن بڑئی ہوں اور نقاش اور لوہار بھی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، چونکہ تم کئی کام کرتے ہو اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں ایک ایسی پن چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا کے زور سے آٹا پیس دے۔ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم میرے لیے ایک ایسی پن چکی بنا دو۔ وہ بولا، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کا مشرق اور مغرب میں چرچا رہے گا۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے۔ پھر آپ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو کعب بن الاحبار آپ کے پاس آ کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، کہ میرا خیال ہے کہ آپ 3 دن میں وفات پا جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولا، مجھے اللہ بزرگ و برتر کی کتاب میں یہ بات نظر آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں عمر بن خطاب کا نام بھی توریت میں ملا ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کا نام تو نہیں، لیکن آپ کا حلیہ اور صفت موجود ہے۔ اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس زمانے میں آپ کو کوئی بیماری اور تکلیف لاحق نہ تھی۔ دوسرے دن بھی کعب آئے اور کہنے لگے، آپ 1 دن گزر گیا ہے اور 2 دن باقی ہے۔ اگلے دن آ کر کہنے لگے کہ آپ کے 2 دن گزر گئے ہیں اور صرف 1 دن باقی ہے۔ اب آپ کی زندگی صبح تک کی ہے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق صبح کی وقت نماز کے لیے نکلے۔ آپ نے صف بندی کے لیے آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ صف بندی ہو گئی۔ آپ نے تکبیر کہہ کر نماز شروع کی۔ عین اس وقت ابو لولو نمازیوں کی صف میں گھس گیا، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس کے دونوں طرف تیز دھار پھل تھے۔ اس کا دستہ درمیان میں تھا۔ اس نے آپ پر 6 دفعہ حملہ کیا۔ اس کا ایک وار آپ کی ناف کے نیچے پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس وقت اس نے کلیب بن ابل بکیر لیسی کو بھی شہید کیا جو آپ کے پیچھے تھے۔ جب آپ نے ہتھیار کی تپش اور اس کا اثر محسوس کیا تو آپ گر پڑے اور فرمایا، کیا نمازیوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آگے آ کر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی جب کہ آپ گر گئے تھے۔ پھر مسلمان آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے گئے، جہاں آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلوایا اور فرمایا، میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ہاں، اگر آپ مشورہ کریں گے تو میں آپ کا مشورہ قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ بولے، کیا آپ اس یعنی خلافت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، بخدا اس میں شامل نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم خاموش رہو، حتیٰ کہ میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کر لوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر خوش رہے تھے۔ تم حضرت علی، عثمان، زبیر اور سعد بن ابی وقاص کو بلاؤ۔ جب وہ گئے تو آپ نے فرمایا، تم 3 دن تک اپنے بھائی طلحہ کا انتظار کرو۔ اگر وہ آ جائیں تو بہتر، ورنہ اپنے معاملے کا خود فیصلہ کر لینا۔ اے علی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو بنو ہاشم کے لوگوں کو ہمارے سروں پر مسلط نہ کرنا۔ اے عثمان، خدا کے واسطے اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم بنو ابی معیط کو لوگوں کی گردنوں پر سوار نہ کرنا۔ اے سعد، اگر تم حکومت ملے تو تم اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کی گردنوں پر سوار نہ کرنا۔ تم کھڑے ہو جاؤ اور باہمی مشورے سے اپنے معاملے کا فیصلہ کرو۔ اس وقت تک مسلمانوں کو صہیب نماز پڑھائیں گے۔ پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلوایا اور فرمایا، تم ان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو ان کے پاس نہ آنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے بعد کے آنے والے خلیفہ کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جنہوں نے نہ صرف گھروں میں مسلمانوں کو پناہ دی بلکہ ایمان اور اسلام کو پناہ دی۔ ان کے نیکوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کے بروں سے درگزر کیا جائے۔ میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کو عربوں کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں، چونکہ وہ اسلام کی بنیاد ہیں، اس لیے ان کے صدقات میں سے ان کا حق وصول کر کے ان کے غریبوں کو دیا جائے۔ نیز میں اپنے بعد کے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمیوں کے معاہدے کو پورا کریں۔ اے اللہ، میں اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میں نے آنے والے خلیفہ کو صاف ستھرے حالات میں چھوڑا ہے۔ اے عبداللہ بن عمر، تم نکل کر دیکھو کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ بولے، آپ کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے قتل کیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ میری موت ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔
اے عبداللہ بن عمر، تم عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ وہ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ اے عبداللہ بن عمر، اگر یہ لوگ اختلاف کریں تو تم اکثریت کے ساتھ رہو۔ اگر ایک طرف 3 ہوں اور دوسری طرف بھی 3 ہوں تو تم ایسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ جس میں عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اے عبداللہ، اب تم لوگوں کو آنے کی اجازت دو۔ اجازت ملتے ہی مہاجرین اور انصار کے گروہ داخل ہوئے اور وہ سلام کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارا مشورہ سے یہ کام ہوا ہے؟ وہ بولے، معاذ اللہ، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ لوگوں کے ساتھ کعب الاحبار بھی آئے۔ جب حضرت عمر نے انہیں دیکھا تو آپ نے یہ شعر پڑھے: کعب نے مجھے 3 دن کے اندر موت کی خبر دی تھی، جسے میں گنتا رہا۔ بلا شک وہ شبہ جو کچھ کعب نے کہا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ مجھے موت کا خوف نہیں، کیونکہ موت تو یقیناً آئے گی۔ مجھے اپنے بے شمار گناہوں کا خوف ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کسی طبیب کو بلوا لیجئے۔ چنانچہ بنو الحارث بن کعب کا ایک طبیب بلوایا گیا۔ اس نے نبیذ پلوائی، وہ اسی طرح نکل گئی۔ پھر اس نے کہا کہ انہیں دودھ پلاؤ، وہ بھی سفید رنگ کی حالت میں نکل گیا۔ پھر لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں اس سے فارغ ہو گیا ہوں۔ آپ نے بدھ کی رات 28 ذی الحجہ 23 ہجری کو وفات پائی اور جمعرات کی صبح آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے مزارات کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت صہیب نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اہل شورا حضرت عثمان کے پاس 3 محرم الحرام کو جمع ہوئے۔ اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا اور صہیب کے مؤذن نے اذان دی تھی۔ یہ لوگ اذان اور اقامت کے درمیانی عرصہ میں نکل کر جمع ہوئے تھے۔ پھر آپ نے نکل کر نماز پڑھائی اور اس وقت اسلامی شہروں کے وفود آنے لگے۔ ہشام بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ ان کی خلافت کی مدت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن ہے۔ مورخین نے متفقہ طور پر آپ کا نام اور نسب اس طرح بیان کیا ہے: عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریح بن عبداللہ بن فرت بن زرح بن عدی بن کعب بن لوئی، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کی والدہ کا اسم مبارک اور نسب یہ ہے: خنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ آپ فاروق کے لقب سے مشہور ہیں۔ بزرگان سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ کس نے آپ کو یہ لقب دیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہ نام رکھا تھا۔ ذکوان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق کا نام فاروق کس نے رکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام رکھا۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے آپ کا یہ نام تجویز کیا۔ اس کے بارے میں یہ روایت حضرت شہاب زہری کی طرف سے منسوب ہے کہ اہل کتاب نے سب سے پہلے حضرت عمر کا نام فاروق رکھا۔ مسلمان ان کے اس لقب کو پسند کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ روایت نہیں ملی ہے۔ حضرت زربن جبیش فرماتے ہیں کہ حضرت عمر عید کے دن یا حضرت زینب کے جنازے میں جب نمودار ہوئے تو وہ گندمی رنگ کے اور دراز قد تھے، ان کے سر پر بال نہ تھے۔ وہ پیدل چلتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ سوار ہوں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت زربن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا، آپ عید کی نماز پڑھانے پیدل اور برہنہ پا آ رہے تھے۔ آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ اس قدر لمبے قد کے تھے کہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی سواری پر ہوں۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو بہت گورا دیکھا، جن پر سرخی غالب تھی۔ آپ لمبے قد کے تھے اور آپ کے سر کے بال نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سفید رنگ کے تھے، جن پر سرخی غالب تھی، دراز قد تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے سر پر بال نہ تھے۔ خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر داڑھی میں خضاب لگاتے تھے اور سر میں کنگھی کرتے تھے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے سنا کہ میں فجار کی سب سے بڑی اور آخری جنگ سے 4 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے زمانہ جاہلیت میں زینب بنت مظعون سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن اکبر اور حضرت حفصہ پیدا ہوئیں۔ علی بن محمد کا قول ہے کہ حضرت عمر نے ملائکہ بنت جرول خزائی سے بھی عہد جاہلیت میں نکاح کیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ بن عمر پیدا ہوئے۔ آپ نے انہیں زمانہ صلح میں چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے بعد ابو جہم بن حذیفہ نے ان سے نکاح کیا۔
محمد بن عمر کی روایت ہے کہ زید اصغر اور عبیداللہ جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے مقتول ہوئے کی والدہ کلثوم بنت جرول خزائی تھیں۔ اسلام نہ لانے کی وجہ سے حضرت عمر کو انہیں چھوڑنا پڑا۔ علی بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت میں قریبہ بنت ابی امیہ مخزومی سے بھی نکاح کیا۔ آپ نے انہیں بھی زمانہ صلح میں چھوڑا۔ آپ کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق نے ان سے نکاح کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسلامی عہد میں حکیم بنت حارث مخزومی سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے فاطمہ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق آپ نے انہیں طلاق نہیں دی۔ آپ نے عاصم بن ثابت انصاری کی بہن جمیلہ سے بھی نکاح کیا۔ یہ نکاح بھی اسلامی عہد میں ہوا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت عاصم پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ آپ نے حضرت کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے نکاح کیا۔ ان کی والدہ حضرت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے 40,000 کا مہر مقرر کیا تھا۔ ان کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک یمنی خاتون لہ سے بھی نکاح کیا جن کے بطن سے عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ مدائنی کا بیان ہے کہ ان کے بطن سے عبد الرحمن اصغر پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ولد تھیں، اور واقدی کہتے ہیں کہ لہ ولد تھیں۔ لہ کے بطن سے عبد الرحمن اوسط پیدا ہوئے اور عبد الرحمن اصغر کی والدہ بھی ولد تھیں۔ آپ کی ایک لونڈی فقیہہ بھی تھی اور وہ بھی ولد تھیں۔ ان کے بطن سے زینب پیدا ہوئی۔ واقدی کا قول ہے کہ زینب حضرت عمر کی اولاد میں سب سے چھوٹی تھی۔ آپ نے حضرت عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل سے نکاح کیا۔ آپ سے پہلے وہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے نکاح میں تھیں۔ جب آپ فوت ہو گئے تو حضرت زبیر بن عوام نے ان سے نکاح کیا۔ مدائنی کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت کلثوم بنت ابی بکر کے ساتھ بھی جب کہ وہ کم سن تھیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام حضرت عائشہ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کلثوم کو اس کا اختیار دیا تو حضرت کلثوم نے کہا کہ میں ان سے نکاح نہ کروں گی۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم امیر المومنین کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کرتی ہو؟ وہ بولی ہاں، وہ بہت سخت اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے ہیں اور خواتین کے معاملے میں سخت مزاج ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمرو بن عاص کو بلا بھیجا اور انہیں یہ حال بتایا۔ وہ بولے میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے ایک اطلاع ملی ہے جس سے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ بولے کہ آپ نے کلثوم بنت ابی بکر سے رشتہ نکاح دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے ان سے الگ رکھنا چاہتے ہو یا تم میری بجائے ان کے طلبگار ہو؟ وہ بولے میں ان میں سے کسی کا طلبگار نہیں ہوں، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلثوم کم سن ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے زیر سایہ نہایت آرام اور خوشحالی میں زندگی بسر کی ہے۔ نیز آپ کا مزاج اس قدر سخت ہے کہ ہم لوگ بھی آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کی کسی عادت کو تبدیل نہیں کر سکے۔ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ کسی بات میں آپ کی مخالفت کریں گی؟ اس وقت آپ ان پر غالب رہیں گے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا میں حضرت عائشہ سے گفتگو کر چکا ہوں، انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہ بولے میں ان سے خود بات کر لوں گا، میں ان سے بہتر رشتہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کلثوم بنت علی بن ابی طالب ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ثعلبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر 45 مردوں اور 21 خواتین کے بعد مسلمان ہوئے۔